اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الدرس الاول بے جز سورۃ الانفال آیت نمبر 11 تا 19 اذ یغشیکم النعاس امنة منه وینزل علیکم من السماء ماء لیطہرکم به وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ۔ جب اس نے تمہاری تسکین کے لیے اپنی طرف سے تمہیں غنودگی کی چادر اڑھا دی اور تم پر آسمان سے پانی برسایا تاکہ تم کو اسے نہلا کر پاک کر دے اور شیطانی نجاست کو تم سے دور کر دے، اور اس لیے بھی کہ تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے اور اسے تمہارے پاؤں جمائے رکھے۔ اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منہم کل بنان۔ جب تمہارا پروردگار فرشتوں کو ارشاد فرماتا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم مومنوں کو تسلی دو کہ ثابت قدم رہیں، میں ابھی ابھی کافروں کے دلوں میں رعب و ہیبت ڈال دیتا ہوں، تو ان کے سر مار کر اڑا دو اور ان کا پور پور مار کر توڑ دو۔ ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ ومن یشاقق اللہ ورسولہ فإن اللہ شدید العقاب۔ یہ سزا اس لیے دی گئی کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے تو خدا بھی سخت عذاب دینے والا ہے۔ ذالکم فذوقوہ وان للکافرین عذاب النار۔ یہ مزہ تو یہاں چکھو اور یہ جانے رہو کہ کافروں کے لیے آخرت میں دوزخ کا عذاب بھی تیار ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار۔ اے اہل ایمان، جب میدان جنگ میں کفار سے تمہارا مقابلہ ہو تو ان سے پیٹھ نہ پھرنا۔ وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِلْقِتَالِ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَىٰ فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ اور جو شخص جنگ کے روز اس صورت کے سوا کہ لڑائی کے لیے کنارے کنارے چلے، یعنی حکمت عملی سے دشمن کو مارے یا اپنی فوج میں جا ملنا چاہے، ان سے پیٹ پھیرے گا تو سمجھو کہ وہ خدا کے غضب میں گرفتار ہو گیا اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ تم لوگوں نے ان کفار کو قتل نہیں کیا بلکہ خدا نے انہیں قتل کیا، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس وقت تم نے کنکریاں پھینکی تھیں تو تم نے نہیں پھینکی تھیں بلکہ اللہ نے پھینکی تھیں۔ اس سے یہ غرض تھی کہ مومنوں کو اپنے احسانوں سے اچھی طرح آزما لے، بے شک خدا سنتا جانتا ہے۔ ذالکم وان اللہ موہن کید الکافرین۔ بے شک خدا سنتا ہے۔ بات یہ ہے کہ کچھ شک نہیں کہ خدا کافروں کی تدبیر کو کمزور کرنے والا ہے۔ ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَعُودُوا نَعُدْ فَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ۔ اگر تم فتح چاہتے ہو تو فتح تمہارے پاس آ چکی۔ دیکھو، اگر تم اپنے افعال سے باز آ جاؤ تو تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اگر پھر نافرمانی کرو گے تو ہم بھی پھر تمہیں عذاب کریں گے، اور تمہاری جماعت خواہ کتنی ہی کثیر ہو تمہارے کچھ کام نہ آئے گی، اور خدا تو مومنوں کے ساتھ ہے۔ الکلمات والتراکیب۔ یغشی وہ ڈھانپ دیتا ہے، طاری کر دیتا ہے۔ النعاس اونگ، غنودگی۔ رجز الشیطان، شیطان کی نجاست۔ الاعناق، گردنیں۔ بنان، پور پور، جوڑ جوڑ۔ ضعفاً، لشکر کشی کی صورت میں۔ متحرفاً للقتال، جنگی چال کے طور پر۔ متحیزاً الی فئہ، کسی فوج سے جا ملنے کے لیے۔ رمیتا، تو نے پھینکا۔ لیبلی، تاکہ وہ آزمائے۔ موہن، کمزور کرنے والا۔ التمارین۔ السوال الاول۔ اس سبق میں غزوہ بدر کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کے کن انعامات کا ذکر ہے۔ تو یہ جی انعامات یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تمہاری تسکین کے لیے تمہیں نیند کی چادر اڑھا دی اور تم پر آسمان سے پانی برسایا تاکہ تم کو نہلا کر پاک کر دے،
اور اسے تمہارے پاؤں جمائے رکھے۔ کفار کے ساتھ مقابلہ سورۃ انفال کی آیت میں کیا ہدایت دی گئی ہیں کہ جب کفار سے تمہارا مقابلہ ہو تو ان سے پیٹھ نہ پھیرنا۔ کفار کو خطاب کرتے ہوئے آیت میں کیا تنبیہ کی گئی ہے؟ کفار کو خطاب کرتے ہوئے تنبیہ کی گئی ہے کہ کافرو، اگر تم فتح چاہتے ہو تمہارے پاس فتح آ چکی، دیکھو اگر تم اپنے افعال سے باز آ جاؤ تو تمہارے حق میں بہتر ہے، اگر تم پھر نافرمانی کرو گے تو ہم بھی تمہیں عذاب کریں گے۔ تمہاری جماعت خواہ کتنی ہی کثیر ہو ہمیں عاجز نہیں کر سکتی، تمہارے کچھ کام نہ آئے گی، خدا مومنوں کے ساتھ ہے۔ مندرجہ العبارات کا مفہوم بیان کیجیے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار، اے ایمان والو جب کفار کی کسی جماعت سے تمہارا مقابلہ ہو تو ان سے پیٹھ نہ پھیرنا۔ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کنکریاں تم نے پھینکی تھیں، جو کنکریاں آپ نے پھینکی تھی وہ آپ نے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے پھینکی تھی۔ وَلَن تُغْنِیَ عَنْکُمْ فِئَتُکُمْ شَیْئٌ وَلَوْ کَثُرَتْ، تمہاری جماعت خواہ کتنی ہی کثیر ہو تمہارے کچھ کام نہ آئے گی۔